نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مہمانان ذی وقار، برادران اسلام و حاضرین جلسہ، مدرسے کے سرپرست محترم عالی جناب فواد فضل الرحمان قدوی صاحب، مدرسے کے صدر محمد حلیم انصاری صاحب اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی الرحمان معاوض صاحب اور اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے اس عظیم الشان جلسہ تکمیل و تقسیم اسناد میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ہم مجلس استقبالیہ کے تمام کارکنان اور مدرسہ کے اساتذہ و منتظمین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے اس یادگار جلسے کو منعقد کرنے کی توفیق عطا کی اور تمام حضرات کو ایک دینی ادارے کی تحریک پر اس اجتماع میں جمع کر کے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ محترم حضرات، آپ جس ادارے کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہیں، آج الحمدللہ اس ادارے نے اپنے از سے 10 سال پورے کر لیے اور یہ علاقہ جہاں آپ حضرات جلوہ افروز ہیں، اس کے اطراف و جوانب میں مسلمانوں کی آبادی 60% سے زائد ہے، مگر تعلیمی و معاشی طور پر سنگلاخ علاقہ بے حد پسماندہ ہے۔ مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب قصبہ بڑا گاؤں اور اس کے قرب و جوار میں کوئی دینی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، جس کے سبب جہالت عام طور سے پائی جا رہی تھی۔ لوگ دین سے کوسوں دور تھے، پورا علاقہ جاہلانہ رسم و رواج کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت کے امت کے غمخور قوم کی فکر رکھنے والے حضرات، بالخصوص محترم عالی جناب فواد فضل الرحمان قدوی صاحب کے آباء و اجداد نے ایک فیصلہ لیا کہ ایک مدرسہ کا قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ مدرسہ کا وجود ایک مسلم معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے قیام کا مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے، ٹھیک اسی طرح مسلم معاشرے میں اسلامی تہذیب و تمدن، اقدار و روایات اور مذہبی تشخصات کے قیام و بقا کا مدار بھی مدارس پر ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمہ ہیں، دین کی پناہ گاہیں ہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں معاون ہے۔ چنانچہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے بے شر و سامانی کے عالم میں یہ مدرسہ 1936 میں قصبے کے ذمہ داران نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ قصبے کے ایک بزرگ حافظ القرآن جناب حافظ محمد اطہر صاحب، جن کی قربانیاں اس مدرسے کے لیے بے لوث تھیں اور پوری زندگی اس ادارے کے لیے وقف کر دی تھی۔ مدرسہ 1936 سے عیسوی 2012 تک ناگفتہ بحالات کی وجہ سے مکتب کی شکل میں چل رہا تھا۔ جو بچے آتے گئے، پڑھتے گئے، کوئی باقاعدہ تعلیمی نظام منعقد نہیں تھا 2012 سے پہلے کی بات۔ اور مدرسے کے سارے اخراجات جناب فواد فضل الرحمان قدوی صاحب کے ہی گھر سے پورے ہوتے رہے۔ 1 اپریل 2012 میں اس ناچیز نے اور اراکین مدرسے نے ایک بڑا فیصلہ لیا کہ از سے 9 مدرسے کا قیام کیا جائے، جس میں غریب اور یتیم مسکین بچوں کو مفت تعلیم دی جائے۔ الحمدللہ 1 سال پہلے بہت اچھے منظم طریقے سے چلا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 2013 میں اس ناچیز نے اراکین مدرسہ سے مشورہ کر کے دارالاقامہ کا قیام عمل میں آیا، جس میں قرب و جوار اور دور دراز کے وہ بچے لائے جائیں جن کے سرپرست مالی پریشانیوں کے سبب اپنے بچوں کو تعلیم دلانے سے قاصر ہیں، جن کو مفت تعلیم، کتابیں، ناشتہ، دونوں وقت کا کھانا، رہائش کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ 2013 میں باضابطہ اس کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ قصبہ اس کے آس پاس کے اور دور دراز سے بچوں کی آمد اور ان کی کثرت کی وجہ سے مدرسہ کی عمارت بچوں کے لیے ناکافی ہو گئی
جس کے لیے مدرسہ سے متصل ایک بلڈنگ کرائے پر لی گئی تاکہ بچوں کی تعلیم میں آسانی پیدا ہو۔ جناب فواد فضل الرحمان تدوی صاحب کو بچوں کی کثرت اور عمارت کا کم ہونا ان کو بے چین کیے ہوئے تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ قصبے کے باہر ایک وسیع میدان میں مدرسے کی جدید طرز پر تعمیر کی جائے۔ چنانچہ قصبہ کے باہر بانسا روڈ پر اپنے باغ میں متصل لب روڈ 2 بیگھہ زمین مدرسے کے نام وقف کر دی اور رجسٹری بھی کرا دی۔ آج اسی زمین پر ہم سب لوگ جلوہ افروز ہیں۔ اسی زمین پر ایک عالیشان مسجد اور بہت خوبصورت صدر گیٹ اور مدرسے کی بلڈنگ بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ جناب فضل الرحمان تدوی صاحب کی سرپرستی میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جو کامیابی سے اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہے۔ مدرسہ کے اساتذہ اور ذمہ داران کی انتھک کوشش، محنت اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ الحمدللہ ادارہ تعلیمی تقاضوں کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، جس میں شعبہ تجوید و حفظ کے ساتھ ساتھ درجہ نرسری سے درجہ پنجم تک تعلیمی نظام قائم ہے۔ اردو عربی کے ساتھ ساتھ انگریزی، سائنس، جغرافیہ اور ہندی، گणित، دینیات وغیرہ کی تعلیم تجربے کار اساتذہ کے ذریعے سے دلائی دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ شعبہ نسواں کا قیام سال گزشتہ سے کر دیا گیا، جس میں بخاری شریف تک تعلیم کا نظم قائم رکھا گیا ہے، جس میں قصبہ و اطراف کی بچیاں ہاسٹل میں قیام کرنے والی طالبات دینی تعلیمی زیوروں سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ مزید ادارے کے عزائم یہ ہیں کہ خوبصورت لائبریری کا قیام، جس میں مختلف فنون کی کتابیں مہیا ہوں، اور ایک ایسا اسلامی ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں ہمارے بچے اور بچیاں اسلامی ماحول میں بالخصوص بچیاں پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ آپ کی توجہ اور دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ عزائم بھی بہت ہی کم عرصے کے اندر پورے ہوں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ 2 سال قبل دارالعلوم ندوۃ العلماء سے مدرسے کا الحاق بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس موقع پر ہمارے ہی استاد محترم مولانا مطیع الرحمان اور صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اس مدرسے میں ان کی بھی نیک مشوروں سے الحمدللہ ملتے رہتے ہیں، اور ان کی محنت سے، ان کے مشورے سے، اور ہم کو بات بات پر آغاہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ قاری صاحب اس طریقے سے کر لیجئے تاکہ مدرسہ ترقی پر پہنچے۔ ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔